السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ ترجمہ و تفسیر، آیت نمبر 199 تا 203۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یسألونک عن الأحلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ تجھ سے پوچھتے ہیں حال نئے چاند کا، کہہ دے کہ یہ اوقات مقرر ہیں لوگوں کے واسطے اور حج کے واسطے، اور نیکی یہ نہیں کہ گھروں میں آؤ ان کی پشت کی طرف سے، اور لیکن نیکی یہ کہ جو کوئی ڈرے اللہ سے، اور گھروں میں آؤ دروازوں سے اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، اور کسی پر زیادتی مت کرو، بے شک اللہ تعالی ناپسند کرتا ہے زیادتی کرنے والوں کو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور مار ڈالو ان کو جس جگہ پاؤ، اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، اور دین سے بچلانا مار ڈالنے سے بھی زیادہ سخت ہے، اور نہ لڑو ان سے مسجد حرام کے پاس جب تک کہ وہ نہ لڑیں تم سے اس جگہ، پھر اگر وہ خود ہی لڑیں تم سے تو ان کو مارو، یہی ہے سزا کافروں کی۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر اگر وہ باز آئیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ باقی رہے فساد، اور حکم رہے خدا تعالی کا، پھر اگر وہ باز آئیں تو کسی پر زیادتی نہیں مگر ظالموں پر۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کے، اور ادب رکھنے میں بدلہ ہے۔ پھر جس نے تم پر زیادتی کی تم اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے زیادتی کی تم پر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا
ان اللہ یحب المحسنین۔ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور نہ ڈالو اپنی جان کو ہلاکت میں، اور نیکی کرو، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے واسطے، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو تم پر ہے جو کچھ میسر ہو قربانی سے، اور حجامت نہ کراؤ اپنے سروں کی جب تک نہ پہنچ چکے قربانی اپنے ٹھکانے پر۔ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کو تکلیف ہو سر کی تو بدلہ دیوے روزے یا خیرات یا قربانی۔ پھر جب تمہاری خاطر جمع ہو تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرہ ملا کر حج کے ساتھ تو اس پر ہے جو کچھ میسر ہو قربانی سے۔ پھر جس کو قربانی نہ ملے تو روزے رکھے 3 حج کے دنوں میں اور 7 روزے جب لوٹو، یہ 10 روزے ہوئے پورے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے گھر والے نہ رہتے ہوں مسجد حرام کے پاس، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو کہ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے چند مہینے ہیں معلوم، پھر جس شخص نے لازم کر لیا ان میں حج تو بے حجاب ہونا جائز نہیں عورت سے، اور نہ گناہ کرنا اور نہ جھگڑا کرنا حج کے زمانے میں، اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور زاد راہ لے لیا کرو، بے شک فائدہ زاد راہ کا بچنا ہے سوال سے، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ نہیں ہے تم پر کچھ گناہ کہ تلاش کرو اپنے رب کا فضل، پھر جب طواف کے لیے لوٹو عرفات سے تو یاد کرو اللہ کو نزدیک مشعر حرام کے پاس، اور اس کو یاد کرو جس طرح تم کو سکھلایا ہے، اور بے شک اس سے پہلے تم ناواقف تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر طواف کے لیے پھرو جہاں سے سب لوگ پھریں، اور مغفرت چاہو اللہ سے، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب پورے کر چکو اپنے حج کے کام کو تو یاد کرو اللہ کو جیسے تم یاد کرتے تھے اپنے باپ داداؤں کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ پھر کوئی آدمی تو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، دے ہم کو دنیا میں اور اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور کوئی ان میں سے کہتا ہے اے ہمارے رب، دے ہم کو دنیا میں خوبی اور آخرت میں خوبی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ انہی لوگوں کے واسطے حصہ ہے اپنی کمائی سے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں، پھر جو کوئی جلدی چلا گیا 2 ہی دن میں تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کوئی رہ گیا تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں جو کہ ڈرتا ہے۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان لو بے شک تم سب اسی کے پاس جمع ہوگے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تجھ سے پوچھتے ہیں حال نئے چاند کا، کہہ دے کہ یہ اوقات مقررہ ہیں لوگوں کے واسطے اور حج کے واسطے، اور نیکی یہ نہیں کہ گھر میں آؤ ان کی پشت کی طرف سے، اور لیکن نیکی یہ کہ جو کوئی ڈرے اللہ سے، اور گھروں میں آؤ دروازوں سے، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اپنی مراد کو پہنچو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، اور کسی پر زیادتی مت کرو، بے شک اللہ ناپسند کرتا ہے زیادتی کرنے والوں کو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور مار ڈالو ان کو جس جگہ پاؤ، اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، اور دین سے بچلانا مار ڈالنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور نہ لڑو ان سے مسجد حرام کے پاس جب تک کہ وہ نہ لڑیں تم سے اس جگہ، پھر اگر وہ خود ہی لڑیں تم سے تو ان کو مارو، یہی ہے سزا کافروں کی۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ آیت لیس البر کے تحت بیان ہو چکا کہ اس کے بعد آخر سورہ بقرہ تک ابواب البر کا بیان ہوگا، جو اہم احکام شرعیہ پر مشتمل ہیں۔ ان میں پہلا حکم قصاص کا، دوسرا وصیت کا، تیسرا اور چوتھا صوم کا، اور اس کے متعلق مسائل کا، پانچواں اعتکاف کا، چھٹا مال حرام سے بچنے کا تھا۔ مذکور الصدر 2 آیتوں میں حج اور جہاد کے احکام و مسائل کا بیان ہے، اور حج کے حکم سے پہلے یہ بتلایا گیا کہ روزہ اور حج وغیرہ میں قمری مہینوں اور دنوں کا اعتبار ہوگا۔ احلہ حلال کی جمع ہے۔ قمری مہینے کی ابتدائی چند راتوں کے چاند کو حلال کہا جاتا ہے۔ مواقیت میقات کی جمع ہے، جس کے معنی ہے مطلق وقت یا منتہی وقت کے آتے ہیں۔ بعض آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چاندوں کے
ہر مہینے گھٹنے بڑھنے کی حالت اور اس کا فائدہ اور تاکید کرتے تھے کہ آپ فرما دیجئے کہ فائدہ اس کا یہ ہے کہ وہ چاند اپنے اس گھٹنے بڑھنے کے اعتبار سے لزوماً یا سہولتاً اعلی شناخت اوقات ہیں، لوگوں کے اختیاری معاملات مثل عدت بمطالبہ حقوق کے لیے۔ بعض لوگ قبول اسلام کے اگرچہ حج کا احرام باندھنے کے بعد کسی ضرورت سے گھر جانا چاہتے تھے تو دروازے سے جانا ممنوع جانتے تھے، اسی لیے پشت کی دیوار میں نقیب دے کر اس میں سے اندر جاتے تھے اور اس عمل کو فضیلت سمجھتے تھے۔ حق تعالیٰ اس کے متعلق اس کے بعد ذکر حج کے ارشاد فرماتے ہیں، اور اس میں کوئی فضیلت نہیں کہ گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آیا کرو۔ ذی-القعدہ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادائے عمرہ کے قصد سے مکہ معظمہ تشریف لے چلے۔ اس وقت تک مکہ معظمہ مشرکین کے قبضہ اور حکومت میں تھا۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہیوں ساتھیوں کو مکہ کے اندر نہ جانے دیا اور عمرہ رہ گیا۔ آخر بڑی گفتگو کے بعد یہ معاہدہ قرار پایا کہ سال آئندہ تشریف لا کر عمرہ کر دیں۔ چنانچہ ذی-القعدہ سن 7 ہجری میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قصد سے تشریف لے چلے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ شاید مشرکین اپنا معاہدہ پورا نہ کریں اور آمادے مقابل یعنی 2 مقابل نہ ہو جائیں، تو ایسی حالت میں نہ سکوت مصلحت ہے، اور اگر مقابلہ کیا جائے تو ذی-القعدہ میں قتال لازم آتا ہے، اور یہ مہینہ منجملہ ان 4 مہینوں کے ہے جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ ان 4 مہینوں میں اس وقت تک قتل و قتال حرام و ممنوع تھا۔ یہ 4 مہینے ذی-القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب تھے۔ مسلمان اس تردد سے پریشان تھے۔ حق تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں کہ ان خاص معاہدہ کرنے والوں کے ساتھ باوجہ باہمی معاہدہ کے تم ان کو اپنی جانب سے ابتداءً قتال کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اگر وہ لوگ خود عہد شکنی کریں اور تم سے لڑنے کو آمادہ ہو جائیں تو اس وقت تم کسی طرح کا اندیشہ دل میں مت لاؤ۔ پہلی آیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک سوال اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب نقل کیا گیا ہے۔ امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک خاص شان ہے کہ انہوں نے باوجہ عظمت و ہیبت کے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بہت کم کیے ہیں، بخلاف پچھلی امتوں کے کہ جنہوں نے بکثرت سوالات کیے اور اس ادب کو ملحوظ نہیں رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سوالات جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے کل 14 ہیں، جن میں سے ایک سوال ابھی اوپر گزرا ہے، اذا سألک عبادی، دوسرا سوال یہ ہے، اور ان کے بعد سورہ بقرہ ہی میں 6 سوال اور مذکور ہیں، اور باقی 6 سوالات مختلف صورتوں میں آئے۔ مختلف آیات میں آیت مذکورہ میں ذکر یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احلہ یعنی شروع مہینے کے چاند کے متعلق سوال کیا
کہ اس کی صورت آفتاب سے مختلف ہے کہ وہ کبھی باریک ہلالی شکل میں ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، پھر پورا دائرہ ہو جاتا ہے، پھر اس میں تدریجی کمی اس طرح آتی ہے کہ اس کی حقیقت دریافت کی یا حکمت و مصلحت کا سوال کیا۔ دونوں احتمال ہیں، مگر جو جواب دیا گیا اس میں حکمت و مصلحت کا بیان ہے۔ اگر سوال ہی یہ تھا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں حکمت و مصلحت کیا ہے، تب تو جواب اس کے مطابق ہی ہو گیا، اور اگر سوال سے اس گھٹنے بڑھنے کی حقیقت دریافت کرنا مقصود تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان سے بعید ہے، تو پھر جواب بجائے حقیقت کے حکمت و مصلحت بیان کرنے سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اجرام سماویہ کے حقائق دریافت کرنا انسان کے بس میں بھی نہیں، اور ان کا کوئی دینی یا دنیاوی کام اس حقیقت کے علم پر موقوف بھی نہیں، اس لیے حقیقت کا سوال فضول ہے۔ پوچھنے اور بتانے کی بات یہ ہے کہ چاند کے اس طرح گھٹنے، بڑھنے، چھپنے اور طلوع ہونے سے ہمارے کون سے مسالے وابستہ ہیں۔ اسی لیے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہارے مسالے جو چاند سے وابستہ ہیں یہ ہے کہ اس کے ذریعے تمہیں اپنے معاملات اور معاہدوں کی میعاد مقرر کرنا اور حج کے ایام معلوم کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس آیت سے تو اتنا معلوم ہوا کہ چاند کے ذریعے تمہیں تاریخوں اور مہینوں کا حساب معلوم ہو جائے گا، جس پر تمہارے معاملات اور عبادات حج وغیرہ کی بنیاد ہے۔ سورہ یونس کی ابتدا میں اس عنوان سے بیان فرمایا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، جس سے معلوم ہوا کہ چاند کو مختلف منزلوں اور مختلف حالات سے گزرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سال اور مہینوں اور تاریخوں کا حساب معلوم ہو سکے، مگر سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں اس حساب کا تعلق آفتاب سے بھی بتلایا گیا ہے۔ وہ یہ ہے فَمَحُونَ آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ پھر مٹایا رات کا نمونہ اور بنایا دن کا نمونہ، دیکھنے کو تاکہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا، اور تاکہ معلوم کرو گنتی برسوں کی اور حساب۔ اس تیسری آیت سے اگرچہ یہ ثابت ہوا کہ سال اور مہینوں وغیرہ کا حساب آفتاب سے بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن چاند کے معاملے میں جو الفاظ قرآن کریم نے استعمال کیے ان سے واضح اشارہ اس طرف نکلتا ہے کہ شریعت اسلام میں حساب چاند ہی کا متعین ہے، خصوصاً ان عبادات میں جن کا تعلق کسی خاص مہینے اور اس کی تاریخوں سے ہے، جیسے روزہ، رمضان، حج کے مہینے، حج کے ایام، محرم، شب برات وغیرہ سے جو احکام متعلق ہیں وہ سب رؤیت ہلال سے متعلق کیے گئے ہیں، کیونکہ اس آیت میں ہی مواقیت للناس والحج فرما کر بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حساب چاند ہی کا معتبر ہے، اگرچہ یہ حساب آفتاب سے بھی معلوم ہو سکتا ہے۔ شریعت اسلام نے چاند کے حساب کو اس لیے اختیار فرمایا کہ اس کو ہر آنکھوں والا افق پر دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے، عالم، جاہل، دیہاتی، جزیروں، پہاڑوں کے رہنے والے، جنگلی، سب کو اس کا علم آسان ہے، بخلاف شمسی حساب کے کہ وہ آلات رصیدیہ اور قواعد ریاضیہ پر موقوف ہے، جس کو ہر شخص آسانی سے معلوم نہیں کر سکتا۔ پھر عبادات کے معاملے میں تو قمری حساب کو بطور فرض متعین کر دیا،
اور عام معاملات تجارت وغیرہ میں بھی اسی کو پسند کیا، جو عبادت اسلامی کا ذریعہ ہے اور ایک طرح کا اسلامی شعار ہے، اگرچہ شمسی حساب کو بھی ناجائز قرار نہیں دیا۔ شرط یہ ہے کہ اس کا رواج اتنا عام نہ ہو جائے کہ لوگ قمری حساب کو بالکل بھلا دیں، کیونکہ ایسا کرنے میں عبادات، روزہ و حج وغیرہ میں خلل لازم آتا ہے، جیسا اس زمانے میں عام دفتروں اور کاروباری اداروں بلکہ نجی اور شخصیتی مکاتبات میں بھی شمسی حساب کا ایسا رواج ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اسلامی مہینے بھی پورے یاد نہیں رہے۔ یہ شرعی حیثیت کے علاوہ غیرت قومی و ملی کا بھی دیوالیہ پن ہے۔ اگر دفتری معاملات میں جن کا تعلق غیر مسلموں سے بھی ہے، ان میں صرف شمسی حساب رکھیں، باقی نجی خط و کتابت اور روزمرہ کی ضروریات میں قمری اسلامی تاریخوں کا استعمال کریں تو اس میں فرض کفایہ کی ادائیگی کا ثواب بھی ہوگا۔ مسئلہ لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها، اس آیت سے یہ مسئلہ بھی نکل آیا کہ جس چیز کو شریعت اسلام نے ضروری یا عبادت نہ سمجھا ہو، اس کو اپنی طرف سے ضروری اور عبادت سمجھ لینا جائز نہیں۔ اسی طرح جو چیز شرعاً جائز ہو، اس کو گناہ بھی سمجھنا گناہ ہے۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کر رکھا تھا کہ گھر کے دروازوں سے داخل ہونا جو شرعاً جائز تھا، اس کو گناہ قرار دے دیا، اور مکان کی پشت سے دیوار توڑ کر آنا جو شرعاً ضروری نہیں تھا، اس کو ضروری سمجھا۔ اسی پر ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی۔ بدعات کے ناجائز ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ غیر ضروری چیزوں کو فرض و واجب کی طرح ضروری سمجھ لیا جاتا ہے، یا بعض جائز چیزوں کو حرام و ناجائز قرار دیا جاتا ہے۔ اس آیت سے ایسا کرنے کی ممانعت واضح طور پر ثابت ہو گئی، جس سے ہزاروں اعمال کا حکم معلوم ہو گیا۔ اس پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے کفار کے ساتھ جہاد و قتال ممنوع تھا۔ اس وقت کی تمام آیات قرآنی میں مسلمانوں کو کفار کی ایذاؤں پر صبر اور عفو و درگزر کی ہی تلقین تھی۔ ہجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلے اس آیت میں قتال کفار کا حکم آیا، اور حضرت صدیق اکبر سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ قتال کفار کے متعلق پہلی آیت یہ ہے: اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، مگر اکثر حضرات صحابہ و تابعین کے نزدیک پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت مذکورہ ہی ہے، اور حضرت صدیق اکبر نے جس کو پہلی فرمایا ہے وہ بھی ابتدائی آیتوں میں ہونے کے سبب پہلی کہی جا سکتی ہے۔ اس آیت میں حکم یہ ہے کہ مسلمان صرف ان کافروں سے قتال کریں جو ان کے مقابلے پر قتال کے لیے آئیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عورتیں، بچے، بوڑھے اور اپنے مذہبی شغل میں دنیا سے یکسو ہو کر لگے ہوئے عبادت گزار راہب، پادری وغیرہ، اور ایسے ہی اپاہج و معذور لوگ، یا وہ لوگ جو کافروں کے یہاں محنت و مزدوری کا کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کو جہاد میں قتل کرنا جائز نہیں، کیونکہ حکم آیت کا صرف ان لوگوں سے قتال کرنے کا ہے جو مسلمانوں کے مقابلے میں قتال کریں، اور مذکورہ قسم کے سب افراد قتال کرنے والے نہیں۔ اسی لیے فقہا رحمۃ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی عورت یا بوڑھا یا مذہبی آدمی وغیرہ کفار کی طرف سے قتال میں شریک ہوں یا مسلمانوں کے بالمقابل جنگ میں ان کی مدد کسی طرح سے کر رہے ہوں، ان کا قتل جائز ہے، کیونکہ وہ الذین یقاتلونکم میں داخل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت
جو مجاہدین اسلام کو بوقت جہاد دی جاتی تھیں، ان میں اس حکم کی واضح تشریحات مذکور ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں بروایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں اور بچوں کے قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت انس کے جہاد پر جانے والے صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات منقول ہیں، تم اللہ کے نام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر جہاد کے لیے جاؤ، کسی بوڑھے ضعیف کو اور چھوٹے بچے کو یا کسی عورت کو قتل نہ کرو۔ حضرت صدیق اکبر نے جب یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو ملک شام بھیجا تو ان کو یہی ہدایت دی۔ اس میں بھی یہ مذکور ہے کہ عبادت گزار اور راہبوں کو اور کافروں کی مزدوری کرنے والوں کو بھی قتل نہ کریں جبکہ وہ قتال میں حصہ نہ لیں۔ آیت کے آخر میں وَلَا تَعْتَدُوا کا بھی جمہور مفسرین کے نزدیک یہی مطلب ہے کہ قتال میں حد سے تجاوز نہ کرو، عورتوں، بچوں وغیرہ کو قتل کرنے لگو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ۔ اس آیت میں اس کا بیان ہے کہ یہ آیت واقعہ حدیبیہ کے بعد اس وقت نازل ہوئی ہے جب صلح حدیبیہ کی شرط کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اس عمرے کی قضاء کے لیے سفر کا ارادہ کیا جس سے اس سے پہلے سال کفار مکہ نے روک دیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس سفر کے وقت یہ خیال ہو رہا تھا کہ کفار کی صلح اور معاہدے کا کچھ بھروسہ نہیں، اگر وہ لوگ اس سال بھی واپس چلے گئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس پر آیت مذکورہ کے الفاظ نے ان کو اجازت دے دی، اگر وہ قتال کریں تو تمہیں بھی اجازت ہے کہ جہاں پاؤ ان کو قتل کرو، اور اگر قدرت میں ہو تو جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا تھا تم بھی ان کو مکہ سے نکال دو، اور پوری مکی زندگی میں جو مسلمانوں کو کفار کے ساتھ مقاتلے سے روکا ہوا تھا اور ہمیشہ عفو و درگزر کی تلقین ہوتی رہی تھی، اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس آیت کے نازل ہونے سے یہی خیال تھا کہ کسی کافر کو قتل کرنا برا اور ممنوع ہے۔ اسی خیال کے ازالے کے لیے فرما دیا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یعنی یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ کسی کو قتل کرنا سخت برا کام ہے، مگر کفار مکہ کا اپنے کفر و شرک پر جمع رہنا اور مسلمانوں کو ادائے عبادت حج و عمرہ سے روکنا اس سے زیادہ سخت و شدید ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ان کو قتل کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ آیت میں لفظ فتنہ سے کفر و شرک اور مسلمانوں کو ادائے عبادت سے روکنا ہی مراد ہے۔ البتہ اس آیت کے عموم سے جو یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ کفار جہاں کہیں ہوں ان کا قتل کرنا جائز ہے، اس عموم کی ایک تشخیص آیت کے اگلے جملے میں اس طرح ذکر کر دی گئی ہے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یعنی مسجد حرام کے آس پاس، جس سے مراد پورا حرم مکہ ہے، اس میں تم ان لوگوں سے اس وقت تک قتال نہ کرو جب تک کہ وہ خود قتال کی ابتدا نہ کریں۔ مسئلہ حرم مکہ میں انسان کیا کسی شکاری جانور کو بھی قتل کرنا جائز نہیں، لیکن اسی آیت سے معلوم ہوا کہ اگر حرم محترم میں کوئی آدمی دوسرے کو قتل کرنے لگے تو اس کو بھی مدافعت میں قتال کرنا جائز ہے۔
اس پر تمام جمہور فقہا کا اتفاق ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ابتدائی جہاد و قتال کی ممانعت صرف مسجد حرام کے آس پاس حرم مکہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسرے مقامات میں جیسے دفاعی جہاد ضروری ہے، اسی طرح ابتدائی جہاد و قتال بھی درست ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آئیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ باقی رہے فساد اور حکم رہے خدا تعالی ہی کا۔ پھر اگر وہ باز آئیں تو کسی پر زیادتی نہیں مگر ظالموں پر۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کے، اور ادب رکھنے میں بدلہ ہے۔ پھر جس نے تم پر زیادتی کی تم اس پر زیادتی کرو جیسے اس نے زیادتی کی تم پر، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور نہ ڈالو اپنی جان کو ہلاکت میں، اور نیکی کرو بے شک اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ سن 7 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے قانون کے مطابق فوت شدہ عمرہ ادا کرنے کے لیے بمعیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مکہ کے سفر کا ارادہ کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جانتے تھے کہ ان کفار کے معاہدوں اور صلح کا کچھ اعتبار نہیں، ممکن ہے کہ وہ جنگ کرنے لگیں۔ تو اس جنگ میں صحابہ کے لیے ایک اشکال تو یہ تھا کہ حرم مکہ میں جنگ کی نوبت آئے گی جو اسلام میں ناجائز ہے۔ اس کا جواب پچھلی آیت میں دے دیا گیا کہ حرم مکہ کی حرمت مسلمانوں پر ضرور لازم ہے، لیکن اگر کفار حدود حرم میں ہی مسلمانوں سے جنگ کرنے لگیں تو ان کو بھی مدافعت میں جنگ کرنا جائز ہے۔ دوسرا اشکال یہ تھا کہ یہ مہینہ ذیقعدہ کا ہے جو ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، اور ان میں کسی سے کسی جگہ جنگ کرنا جائز نہیں۔ تو اگر مشرکین مکہ نے ہمارے خلاف جنگ شروع کر دی تو ہم اس مہینے میں دفاعی جنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جیسے حرم مکہ کی حرمت سے حالت دفاع مستثنیٰ ہے، اسی طرح اگر اشہر حرم میں کافر ہم سے قتال کرنے لگیں تو ہم کو بھی ان سے دفاعی جنگ لڑنا جائز ہے۔ اشہر حرم 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 ماہ تو مسلسل ہیں۔ چوتھا مہینہ رجب کا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی ان 4 مہینوں میں جنگ کو حرام سمجھا جاتا تھا اور مشرکین مکہ بھی اس کے پابند تھے۔ ابتدائے اسلام میں بھی سن 7 ہجری تک یہی قانون نافذ تھا، اسی لیے صحابہ کرام کو اشکال پیش آیا۔ اس کے بعد یہ حرمت قتال منسوخ کر کے عام قتل کی اجازت باجماع امت دے دی گئی، مگر افضل اب بھی یہی ہے کہ ان 4 مہینوں میں ابتداءً بالقتل نہ کی جائے، صرف مدافعت کی ضرورت سے قتال کیا جائے۔ اس لحاظ سے یہ کہنا بھی فی الجملہ درست ہے کہ اشہر حرم کی حرمت منسوخ نہیں۔
باقی ہے، جیسے حرم مکہ میں قتال کی اجازت بضرورت مدافعت دینے سے حرم مکہ کی حرمت منسوخ نہیں ہوئی، بلکہ صرف ایک استثنائی صورت پر عمل ہوا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس میں مسلمانوں پر لازم کیا گیا ہے کہ جہاد کے لیے بقدر ضرورت اپنے اموال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اس سے فقہا نے یہ حکم بھی نکالا ہے کہ مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کے علاوہ بھی دوسرے حقوق فرض ہیں، مگر وہ نہ دائمی ہیں اور نہ ان کے لیے کوئی نصب اور مقدار معین ہے، بلکہ جب اور جتنی ضرورت ہو اس کا انتظام کرنا سب مسلمانوں پر فرض ہے، اور ضرورت نہ ہو تو کچھ فرض نہیں۔ جہاد کا خرچ بھی اسی میں داخل ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کے لفظی معنی تو ظاہر ہے کہ اپنے اختیار سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی ممانعت بیان فرمائی ہے۔ اب یہ بات کہ ہلاکت میں ڈالنے سے اس جگہ کیا مراد ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ ان سب اقوال میں کوئی تضاد نہیں، سب ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے، ہم اس کی تفسیر بخوبی جانتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے تو اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما دیا تو ہم میں یہ گفتگو ہوئی کہ اب جہاد کی کیا ضرورت ہے، ہم اپنے وطن میں ٹھہر کر اپنے مال و جائیداد کی خبر گیری کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جس نے یہ بتلا دیا کہ ہلاکت سے مراد اس جگہ ترک جہاد ہے، اور اس سے ثابت ہوا کہ ترک جہاد مسلمانوں کی ہلاکت و بربادی کا سبب ہے، اسی لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بھر جہاد میں صرف کر دی، یہاں تک کہ آخر میں قسطنطنیہ میں وفات پا کر وہیں مدفون ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام ائمہ مفسرین سے بھی یہی مضمون منقول ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس ہو جانا اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں میں ہلاکت ڈالنے جیسا ہے، اسی لیے مغفرت سے مایوس ہونا حرام ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں حد سے تجاوز کرنا، بیوی بچوں کے حقوق ضائع ہو جائیں، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، ایسا اسراف جائز نہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ ایسی صورت میں قتال کے لیے اقدام کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، جبکہ اندازہ ظاہر ہے کہ دشمن کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، خود ہلاک ہو جائیں گے۔ ایسی صورت میں اقدام قتال اس آیت کی بنا پر ناجائز ہے۔ امام جصاص رحمۃ اللہ کے فرمان کے مطابق یہ سب ہی احکام اس آیت سے مستفاد ہوتے ہیں۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اس جملے میں ہر کام کو اچھی طرح کرنے کی ترغیب ہے، اور کام کو اچھی طرح کرنا جس کو قرآن میں احسان کے لفظ سے تعبیر کیا دو طرح کا ہے، ایک عبادت میں، دوسرے آپس کے معاملات و معاشرات میں۔ عبادت میں احسان کی تفسیر جبرائیل امین نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی ہے کہ ایسی طرح عبادت کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ اعتقاد لازم ہی ہے کہ خدا تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور معاملات و معاشرت میں احسان کی تفسیر مسند احمد میں بروایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے
کہ تم سب لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جس چیز کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی برا سمجھو۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے واسطے، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو تم پر ہے جو کچھ کے میسر ہو قربانی سے، اور حجامت نہ کرو اپنے سروں کی جب تک کہ نہ پہنچ چکے قربانی اپنے ٹھکانے پر۔ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کو تکلیف ہو سر کی تو بدلہ دیوے روزے یا خیرات یا قربانی۔ پھر جب تمہاری خاطر جمع ہو تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرہ ملا کر حج کے ساتھ تو اس پر ہے جو کچھ میسر ہو قربانی سے۔ پھر جس کو قربانی نہ ملے تو روزے رکھے 3 حج کے دنوں میں اور 7 روزے جب لوٹو، یہ 10 ہوئے پورے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ جس کے گھر والے نہ رہتے ہوں مسجد حرام کے پاس، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو کہ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ سورہ بقرہ سے چل رہا ہے کہ ان میں ابواب البر کا بیان تھا۔ ان میں 11واں حکم حج کا ہے۔ حج کا تعلق چونکہ مکہ مکرمہ اور بیت اللہ یعنی کعبہ سے ہے، اس لیے اس کے متعلق کچھ مسائل تو قبلہ کے بیان میں بیان فرمائے گئے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ سے شروع ہو کر وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا تک کے ذکر میں، پھر بحث قبلہ کے ختم پر اس آیت اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ میں صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کا حکم، پھر وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ سے شروع ہو کر فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ آخر تک 8 آیات مسلسل حج و عمرہ کے احکام و مسائل سے متعلق ہیں۔ حج باجماع امت اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن اور فرائض اسلامیہ میں سے ایک اہم فرض ہے، جس کی تاکید و اہمیت قرآن کریم کی بہت سی آیات اور بے شمار احادیث صحیحہ میں وارد ہوئی۔ جمہور کے قول کے مطابق حج کی فرضیت ہجرت کے تیسرے غزوہ احد کے سال میں سورہ آل عمران کی اس آیت سے ہوتی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ۔ اس آیت میں فرضیت حج کی شرائط کا بیان ہے، اور باوجود قدرت ہونے کے حج نہ کرنے پر سخت وعید مذکور ہے۔ مذکور الصدر 8 آیتوں میں سے پہلی آیت اَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ باتفاق مفسرین قصہ حدیبیہ میں نازل ہوئی، جو سن 6 ہجری میں واقع ہوا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اس آیت کا مقصد حج کی فرضیت بتلانا نہیں، وہ پہلے بتائی جا چکی ہے، بلکہ اس جگہ حج و عمرہ کے کچھ خاص احکام بتلانا مقصود ہے۔ عمرہ کا حکم چونکہ ساری سورہ آل عمران میں جس حج کا فرض ہونا مذکور ہے، اس میں صرف حج ہی کا ذکر نہیں بلکہ عمرہ کا بھی ہے، اور یہ آیت جس میں عمرہ کا ذکر ہے اس میں اصل وجوب و فرضیت کا بیان نہیں، بلکہ ذکر اس کا ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرہ کو بذریعہ احرام شروع کر دے تو اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔
جیسا عام نفلی نماز اور روزہ کا بھی یہی حکم ہے کہ شروع کرنے سے واجب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اس آیت سے مسئلہ معلوم نہیں ہوتا کہ عمرہ واجب ہے یا نہیں، صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شروع کر دے تو اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ عمرہ واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واجب تو نہیں، لیکن کر لو تو بہتر اور افضل ہے۔ اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک عمرہ واجب نہیں، سنت ہے۔ آیت مذکورہ میں جب یہ بیان ہوا کہ حج یا عمرہ کا احرام باندھ لیں تو ان کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، تو اب یہ سوال پیدا ہو گیا کہ اگر احرام باندھنے کے بعد کوئی مجبوری پیش آ جائے، حج و عمرہ ادا نہ کر سکیں تو کیا کریں؟ اس کا بیان بعد کے جملے میں فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ سے فرما دیا ہے۔ یہ آیت چونکہ واقعہ حدیبیہ میں نازل ہوئی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمرہ کا احرام باندھا ہوا تھا، کفار مکہ نے مکہ میں داخل ہونے اور عمرہ ادا کرنے سے روک دیا۔ اس پر یہ حکم نازل ہوا کہ احرام کا فدیہ ایک قربانی دینا ہے، بکری، گائے، اونٹ وغیرہ کی، جو آسان ہو، قربانی دے کر احرام کھول دیں۔ مگر ساتھ ہی اگلے جملے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ میں یہ بھی بتلا دیا کہ احرام کھولنا جس کی شرعی صورت سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا ہے، اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ محرم کی قربانی اپنے موقع پر پہنچ کر ذبح نہ ہو جائے۔ موقع پر پہنچنے سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ حدود حرم میں پہنچ کر ذبح کی جائے، خود نہ کر سکیں تو کسی دوسرے سے کرا دیں۔ اس آیت میں مجبوری کی یہ صورت ہے کہ کوئی دشمن حائل ہو جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور بعض دوسرے ائمہ نے بیماری وغیرہ کی مجبوری کو بھی اس میں باشتراک علت دخل قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی بیان سے یہ امر بھی ثابت ہو گیا کہ مجبوری کی حالت میں قربانی دے کر احرام کھول دینا جائز ہے، مگر بعد میں قضا کرنا واجب ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اگلے سال عمرہ کی قضا کی۔ اس آیت میں سر منڈوانے کو احرام کھولنے کی علامت قرار دیا گیا ہے، جس سے ثابت ہوا کہ حالت احرام میں سر منڈانا یا بال کٹوانا ممنوع ہے۔ اس کی مناسبت سے اگلا حکم یہ بتلایا گیا ہے کہ جو شخص حج و عمرہ کے افعال ادا کرنے سے تو مجبور نہیں، مگر حالت احرام میں کوئی مجبوری سر کے بال منڈوانے یا کٹوانے کی پیش آ جائے تو وہ کیا کریں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بیماری کے سبب سر یا بدن کے کسی دوسرے حصے کے بال منڈوانے کی مجبوری ہو، یا سر میں جوں پیدا ہو کر تکلیف دے رہی ہو، تو ایسی صورت میں بال منڈوانا بقدر ضرورت جائز ہے، مگر اس کا فدیہ اور بدلہ یہ ہے کہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ قربانی کے لیے تو حدود حرم کی جگہ متعین ہے، روزے اور صدقے کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں، ہر جگہ ادا کر سکتا ہے۔ قرآن کے الفاظ میں صیام کا کوئی عدد اور صدقے کی کوئی مقدار مذکور نہیں ہے، مگر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ صحابی کی ایسی ہی حالت میں یہ فرمایا
کہ 3 روزے رکھیں، یہ 6 مسکینوں کو آدھا سا گندم کا بطور صدقہ دے دیا کریں۔ آدھا سا ہمارے 80 تولہ کے سیر کے حساب سے تقریباً 1.25 سیر گندم ہوتے ہیں۔ ان کی قیمت صدقہ کر دینا بھی کافی ہے۔ اسلام سے پہلے اہل عرب جاہلیت کا خیال تھا کہ جب حج کے مہینے شروع ہو جائیں، یعنی ماہ شوال شروع ہو جائے، تو ان ایام حج و عمرہ کا جمع کرنا سخت گناہ ہے۔ اس آیت کے آخری حصے میں ان کے اس خیال کی اصلاح اس طرح کر دی گئی ہے کہ حدود میقات کے اندر رہنے والوں کے لیے تو حج و عمرہ دونوں کو اشہر حج میں جمع کرنا ممنوع رکھا گیا ہے، کیونکہ ان کو اشہر حج کے بعد دوبارہ عمرے کے لیے سفر کرنا مشکل نہیں، لیکن حدود میقات کے باہر سے آنے والوں کے لیے جمع کرنے کو جائز قرار دیا کہ دور دراز سے عمرہ کے لیے مستقل سفر کرنا ان کے لیے آسان نہیں۔ میقات وہ معین مقامات ہیں جو اطراف عالم سے مکہ میں آنے والوں کے ہر راستے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہیں۔ جب بقصد مکہ آنے والا مسافر یہاں پہنچے تو یہاں سے حج یا عمرہ کی نیت سے احرام باندھنا لازم ہے۔ بغیر احرام کے یہاں سے آگے بڑھنا جرم و گناہ ہے۔ لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام کا یہی مفہوم ہے کہ جس شخص کے اہل و عیال مسجد حرام کے قرب و جوار یعنی حدود میقات کے اندر نہیں رہتے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کا وطن حدود میقات کے اندر نہیں ہے، اس کے لیے حج و عمرہ کو اشہر حج میں جمع کرنا جائز ہے۔ البتہ جو لوگ حج و عمرہ کو اشہر حج میں جمع کریں ان پر واجب ہے کہ دونوں عبادتوں کو جمع کرنے کا شکرانہ ادا کریں۔ وہ یہ ہے کہ جس کو قربانی دینے کی قدرت ہو وہ ایک قربانی دے دے، بکری، گائے، اونٹ، جو اس کے لیے آسان ہو، لیکن جس شخص کی مالی حیثیت قربانی ادا کرنے کے قابل نہیں اس پر 10 روزے اس طرح واجب ہیں کہ 3 روزے تو ایام حج کے اندر ہی رکھے، یعنی 9ویں ذی الحجہ تک پورے کر دے، باقی 7 روزے حج سے فارغ ہو کر جہاں چاہے اور جب چاہے رکھے، وہیں مکہ مکرمہ میں رہ کر پورے کرے یا گھر واپس آ کر اختیار ہے۔ اگر کوئی شخص 3 روزے ایام حج میں نہ رکھ سکا تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک اس کے لیے قربانی کرنا ہی متعین ہے۔ جب قدرت ہو کسی کے ذریعے حرم میں قربانی کرا دے۔ اشہر حج میں حج کے ساتھ عمرہ کو جمع کرنے کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ میقات سے ہی حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھے، اس کو اصطلاح حدیث میں قران کہا گیا ہے، اس کا احرام حج کے احرام کے ساتھ کھلتا ہے، آخر ایام حج تک اس کو احرام ہی کی حالت میں رہنا پڑتا ہے۔ دوسرے یہ کہ میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کے افعال ادا کر کے احرام کھول دے، پھر 8ویں تاریخ ذی الحجہ کو منا جانے کے وقت حج کا احرام حرم شریف کے اندر ہی باندھ لے، اس کو اصطلاح میں تمتع کہا جاتا ہے، اور لفظی معنی کے اعتبار سے لفظ تمتع دونوں صورتوں پر حاوی ہے، کیونکہ اس کے معنی ہے حج و عمرہ کو جمع کر کے نفع اٹھانا، اور وہ دونوں صورتوں میں برابر ہے۔ قرآن کی آیت مذکورہ میں فمن تمتع اسی عام معنی میں ہے۔ آخر آیت میں اول تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی سے ڈرنے اور بچنے کے، اس کے بعد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ،
یعنی جو شخص جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ آج کل حج و عمرہ کو جانے والے بکثرت اس سے غافل ہیں کہ اول تو حج و عمرہ کے احکام معلوم کرنے ہی کی پوری کوشش نہیں کرتے، پھر معلوم بھی ہو تو بکثرت ان کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ غلط کار معلموں اور ساتھیوں کی بے پرواہی سے بہت سے واجبات تک چھوٹ جاتے ہیں، اور آداب و سنن کا تو کہنا کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اصلاح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحج اشہر معلومات، اشہر شہر کی جمع ہے جس کے معنی ہے مہینہ۔ پچھلی آیت میں یہ بتلایا گیا تھا کہ جو کوئی حج یا عمرہ کا احرام باندھ لے تو اس پر لازم آتا ہے کہ اس کے احکام پورے ادا کرے۔ ان دونوں میں عمرہ کے لیے تو کوئی تاریخ اور مہینہ مقرر نہیں، سال بھر میں جب چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن حج کے لیے مہینے اور اس کے افعال و اعمال کے لیے خاص تاریخیں اور اوقات مقرر ہیں۔ اس لیے اس آیت کے شروع میں یہ بتلا دیا کہ حج کا معاملہ عمرہ کی طرح نہیں ہے۔ اس کے لیے کچھ مہینے مقرر ہیں جو معروف و مشہور ہیں۔ جاہلیت عرب سے لے کر زمانہ اسلام تک یہی مہینے حج کے مقرر ہیں۔ وہ مہینے شوال، ذوالقعدہ اور 10 روز ذی الحجہ کے ہیں، جیسا کہ حدیث میں بروایت ابو امامہ رضی اللہ تعالی اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ شوال سے حج کے مہینے شروع ہونے کا حاصل یہ ہے کہ اس سے پہلے حج کا احرام باندھنا جائز نہیں۔ بعض ائمہ کے نزدیک تو قبل شوال کے احرام سے حج کی ادائیگی ہی نہیں ہو سکتی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس احرام سے حج تو ادا ہو جائے گا مگر مکروہ ہوگا۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس میں حج کا احرام باندھنے والے کے لیے کچھ منفی آداب و احکام کا بیان ہے جن سے حالت احرام میں پرہیز کرنا لازم و واجب ہے۔ وہ 3 چیزیں ہیں: رفث، فسوق، جدال۔ رفث ایک لفظ جامع ہے جس میں عورت سے مباشرت اور اس کے مقدمات، یہاں تک کہ زبان سے عورت کے ساتھ اس کی کھلی گفتگو بھی داخل ہے۔ محرمہ کو حالت احرام میں یہ سب چیزیں حرام ہیں، تعریض و کنایہ کا مذائقہ نہیں۔ فسوق کے لفظی معنی خروج کے ہیں۔ اصطلاح قرآن میں عدولی، حکمی اور نافرمانی کو فسوق کہا جاتا ہے، جو اپنے معنی کے اعتبار سے سب گناہوں کو شامل ہے۔ اسی لیے بعض حضرات نے اس جگہ معنی مراد ہی لیے ہیں، مگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جگہ فسوق کی تفسیر مختورات احرام سے فرمائی ہے، یعنی وہ کام جو حالت احرام میں ممنوع و ناجائز ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ اس مقام کے مناسب تفسیر یہی ہے، کیونکہ عام گناہوں کی ممانعت احرام کے ساتھ خاص نہیں، ہر حال میں حرام ہیں۔ وہ چیزیں جو اصل سے گناہ نہیں مگر احرام کی وجہ سے ناجائز ہو جاتی ہیں 6 چیزیں ہیں۔ اول، عورت کے ساتھ مباشرت اور اس کے تمام متعلقات، یہاں تک کہ کھلی گفتگو بھی۔ دوسرے، بری جانوروں کا شکار، خود کرنا یا شکاری کو بتلانا۔ تیسرے، بال یا ناخن کٹوانا۔ چوتھے، خوشبو کا استعمال۔ یہ 4 چیزیں تو مرد و عورت دونوں کے لیے حالت احرام میں ناجائز ہیں۔ باقی 2 چیزیں مردوں کے ساتھ خاص ہیں، یعنی سلے ہوئے کپڑے پہننا
اور سر اور چہرے کو ڈھانپنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چہرے کو ڈھانپنا حالت احرام میں عورت کے لیے بھی ناجائز ہے، اسی لیے یہ بھی مشترک مقصورات احرام میں شامل ہے۔ ان 6 چیزوں میں پہلی یعنی عورت سے مباشرت وغیرہ اگرچہ فسوق میں داخل ہے، لیکن اس کو فسوق سے پہلے الگ کر کے لفظ رفث سے اس لیے بتلا دیا کہ احرام میں اس سے اجتناب سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ دوسرے مقصورات احرام کا تو کوئی بدل اور کفارہ بھی ہو جاتا ہے، اور مباشرت کی بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ اگر ان میں کوئی مبتلا ہو جائے تو حج ہی فاسد ہو جاتا ہے، اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہو سکتا۔ مثلاً وقوع عرفات سے پہلے بیوی سے صحبت کر لی تو حج فاسد ہو گیا، اور اس کا جرمانہ بھی گائے یا اونٹ کی قربانی سے دینا پڑے گا، اور اگر اگلے سال پھر حج کرنا پڑے گا۔ پھر اس مزید اہمیت کی بنا پر اس کو فلا رفث کے لفظ سے مستقلاً بیان فرما دیا۔ جدال کے معنی ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کے ہیں، اس لیے سخت قسم کے جھگڑے کو جدال کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ بہت ہی عام ہے اور بعض حضرات مفسرین نے عام ہی معنی مراد لیے ہیں، اور بعض حضرات نے مقام حج و احرام کی مناسبت سے اس جگہ جدال کے معنی یہ لیے ہیں کہ جاہلیت عرب کے لوگ مقام وقوف میں اختلاف رکھتے تھے۔ کچھ لوگ عرفات میں وقوف کرنا ضروری سمجھتے تھے جیسا کہ حقیقت ہے، اور کچھ مزدلفہ میں وقوف ضروری کہتے تھے، عرفات میں جانے کو ضروری نہیں سمجھتے تھے، اور اسی کو موقوف ابراہیم علیہ السلام قرار دیتے تھے۔ اسی طرح اوقات حج کے معاملے میں بھی اختلاف تھا، کچھ لوگ ذی الحج میں حج کرتے تھے اور کچھ ذی القعدہ ہی میں کر لیتے تھے، اور پھر ان معاملات میں باہمی نزاعات اور جھگڑے ہوتے تھے، ایک دوسرے کو گمراہ کہتا تھا۔ قرآن کریم نے لا جدال فرما کر ان جھگڑوں کا خاتمہ فرما دیا، اور جو بات حق تھی کہ وقوف فرض عرفات میں اور پھر وقوف واجب مزدلفہ میں کیا جائے اور حج صرف ذی الحجہ کے ایام میں کیا جائے، اس کا اعلان کر کے اس کے خلاف جھگڑا کرنے کو ممنوع قرار دیا۔ اس تفسیر و تقریر کے لحاظ سے اس آیت میں صرف مقصورات احرام کا بیان ہوا جو اگرچہ فی نفسی جائز ہیں مگر احرام کی وجہ سے ممنوع کر دی گئی ہیں، جیسے نماز، روزہ کی حالت میں کھانا پینا، کلام کرنا وغیرہ جائز چیزوں کو منع کر دیا گیا، اور بعض حضرات نے اس جگہ فسوق و جدال کو عام معنی میں لے کر مقصد یہ قرار دیا کہ اگرچہ فسوق گناہ ہے، اسی طرح باہم جدال و خلاف ہر جگہ ہر حال میں مذموم و گناہ ہے، لیکن حالت احرام میں اس کا گناہ اور زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ مبارک ایام اور مقدس سرزمین میں جہاں صرف اللہ کے لیے عبادت کے واسطے آتے ہیں اور لبیک لبیک پکار رہے ہیں، احرام کا لباس ان کو ہر وقت اس کی یاد دہانی کرا رہا ہے کہ تم اس وقت عبادت میں ہو۔ ایسی حالت میں فسق و فجور اور نزاع و جدال انتہائی بے باکی اور اشد ترین گناہ ہو جاتا ہے۔ اس عام معنی کے اعتبار سے اس جگہ رفث فسوق جدال سے رکنے اور ان کی حرمت کو بیان کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مقام حج اور زمانہ حج کے حالات ایسے ہیں کہ ان میں انسان کو ان تینوں چیزوں میں ابتلا کے مواقع بہت پیش آتے ہیں۔ حالت احرام میں اکثر اپنے اہل و عیال سے ایک طویل مدت تک علیحدہ رہنا پڑتا ہے، اور پھر مطاف و مسعی، عرفات، مزدلفہ، منی کے اجتماعات میں کتنی بھی احتیاط برتی جائے
عورتوں مردوں کا اختلاط ہو ہی جاتا ہے۔ ایسے حالت میں نفس پر قابو پانا آسان نہیں، اسی لیے سب سے پہلے رفث کی حرمت کا بیان فرمایا۔ اسی طرح اس عظیم الشان اجتماع میں چوری وغیرہ دوسرے گناہوں کے مواقع بھی بے شمار پیش آتے ہیں، اسی لیے لا فسوق کی ہدایت فرما دی۔ اسی طرح سفر حج میں اول سے آخر تک بے شمار مواقع اس کے بھی پیش آتے ہیں کہ رفقائے سفر اور دوسرے لوگوں سے جگہ کی تنگی اور دوسرے اسباب کی بنا پر جھگڑا لڑائی ہو جائے، اسی لیے لا جدال کا حکم دے دیا گیا۔ اس آیت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال کے الفاظ نفی کے الفاظ ہیں کہ یہ سب چیزیں حج میں نہیں ہیں، حالانکہ مقصود ان چیزوں سے نہیں اور ممانعت کرنا ہے، جس کا مقتضا یہ تھا کہ لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا کہا جاتا، مگر یہاں نفی کی جگہ نہیں لایا گیا ہے، اس طرف اشارہ فرما کر کہ ان افعال کے حج میں کوئی گنجائش اور تصور ہی نہیں ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، محظورات و ممنوعات احرام بیان فرمانے کے بعد آخر میں اس جملے میں یہ ہدایت دی گئی کہ حج کے مبارک ایام اور مقدس مقامات میں تو صرف یہی نہیں کہ محظورات اور گناہوں سے بچو، بلکہ غنیمت جان کر عبادت و ذکر اللہ اور نیک کاموں میں لگے رہو۔ تم جو بھی نیک کام کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہے اور تمہیں اس پر بڑے انعامات ملیں گے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اس میں ان لوگوں کی اصلاح ہے جو حج و عمرہ کے لیے بے سر و سامانی کے ساتھ نکل کھڑے ہوتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، پھر راستے میں بھیک مانگنا پڑتی ہے، یہ خود بھی تکلیف اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ ان کی ہدایت کے لیے حکم ہوا کہ سفر حج کے لیے ضروریات سفر ساتھ لینا چاہیے۔ یہ توکل کے منافی نہیں، بلکہ توکل کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اسباب و وسائل کو اپنے مقدور کے مطابق حاصل اور جمع کرے، پھر اللہ پر توکل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توکل کی یہی تفسیر منقول ہے۔ بالکل ترک اسباب کا نام توکل رکھنا جہالت ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یعنی تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم سفر حج میں تجارت یا مزدوری کے ذریعے کچھ روزی کما لو اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق حاصل کرو۔ واقعہ نزول اس آیت کا یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب نے جس طرح تمام عبادات و معاملات کو مسخ کر کے طرح طرح کی بیہودہ رسمیں ان میں شامل کر دی تھی اور عبادات کو بھی کھیل تماشا بنا دیا تھا، اسی طرح افعال حج میں بھی طرح طرح کی بیہودگیاں کرتے تھے۔ مینا کے عظیم اجتماع میں ان کے خاص خاص بازار لگتے تھے، نمائش ہوتی تھی، تجارتوں کے فروغ کے ذرائع لگائے جاتے تھے۔ اسلام آیا اور حج مسلمانوں پر فرض کیا گیا تو ان تمام بیہودہ رسموں کا قلع کما کیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مٹ جانے والے تھے، اب ان کو یہ خیال ہوا کہ ایام حج میں تجارت کرنا یا مزدوری کر کے کچھ کما لینا یہ بھی جاہلیت کی پیداوار ہے۔ شاید اسلام میں اس کی مطلقاً حرمت و ممانعت ہو جائے، یہاں تک کہ ایک صاحب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور یہ سوال کیا کہ ہمارا پیشہ پہلے سے یہ ہے کہ ہم اونٹ کرائے پر چلاتے تھے، کچھ لوگ ہمارے اونٹ حج کے لیے کرائے پر لے جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں،
کیا ہمارا حج نہیں ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی سوال کیا تھا جو تم مجھ سے کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس وقت کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور فرمایا کہ وہاں تمہارا حج صحیح ہے۔ الغرض اس آیت نے یہ واضح کر دیا کہ اگر کوئی شخص دوران حج میں کوئی بیع و شراء یا مزدوری کرے جس سے کچھ نفع ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، کفار عرب نے جو حج کو تجارت کی منڈی اور نمائش گاہ بنا لیا تھا، اس کی اصلاح قرآن کے 2 لفظوں سے کر دی گئی۔ ایک تو یہ کہ جو کچھ کمائیں اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل اور عطا سمجھ کر حاصل کریں، شکر گزار ہوں، محض سرمایہ سمیٹنا مقصود نہ ہو۔ فضلا من ربکم میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ دوسرے لیس علیکم جناح کے لفظ نے یہ بتلا دیا کہ اس کمائی میں تم پر کوئی گناہ نہیں، جس میں ایک اشارہ اس طرف ہے کہ اگر اس سے بھی اجتناب کیا جائے تو بہتر ہے کہ کوئی اخلاص کامل میں فرق آتا ہے۔ در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مدار اصل نیت پر ہے۔ اگر کسی شخص کی نیت اصل میں دنیاوی نفع تجارت یا مزدوری ہے اور ضمنی طور پر حج کا بھی قصد کر لیا یا نفع تجارت اور قصد حج ہے، دونوں مساوی صورت میں ہیں، تب تو یہ اخلاص کے خلاف ہے۔ حج کا ثواب اس سے کم ہو جائے گا اور برکات حج جیسی حاصل ہونی چاہیے وہ حاصل نہ ہوں گی۔ اور اگر اصل نیت حج کی ہے، اسی کے شوق میں نکلا ہے، لیکن مصارف حج میں یا گھر کی ضروریات میں تنگی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی معمولی تجارت یا مزدوری کرے، یہ اخلاص کے بالکل منافی نہیں۔ ہاں، اس میں یہ بھی ہے بہتر ہے کہ خاص ان 5 ایام میں جن میں حج کے افعال ادا ہوتے ہیں ان میں کوئی مشغلہ تجارت و مزدوری کا نہ رکھے، بلکہ ان ایام کو خالص عبادت و ذکر میں گزارے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے خاص ان ایام میں تجارت و مزدوری کو ممنوع بھی فرما دیا۔ اس کے بعد اسی آیت میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ پھر جب تم عرفات سے واپس آنے لگو تو مشعر حرام کے پاس خدا تعالیٰ کی یاد کرو اور اس طرح یاد کرو کہ جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے پہلے تم محض ہی ناواقف تھے۔ میں بتلایا گیا ہے کہ عرفات سے واپسی میں رات کو مزدلفہ میں قیام اور اس کا خاص ذکر واجب ہے۔ عرفات لفظاً جمع ہے اور ایک خاص میدان کا نام ہے جس کے حدود 4 معروف و مشہور ہیں۔ یہ میدان حرم سے خارج واقع ہوا ہے۔ حجاج کو اس میں پہنچنا اور زوال آفتاب سے مغرب تک یہاں قیام کرنا حج میں حج کا اہم ترین فرض ہے، جس کے فوت ہونے کا کوئی کفارہ اور فدیہ نہیں ہو سکتا۔ عرفات کو عرفات کہنے کی بہت سی وجوہ بتلائی جاتی ہیں۔ ان میں واضح یہ ہے کہ اس میدان میں انسان اپنے رب کی معرفت اور بذریعہ عبادت و ذکر اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ مشرق و مغرب کے مسلمانوں کو آپس میں تعارف کا ایک موقع ملتا ہے۔
ارشاد قرآنی میں اس کی تاکید فرمائی ہے کہ عرفہ کے دن بعد مغرب عرفات سے واپس آتے ہوئے مشعر حرام کے پاس ٹھہرنا چاہیے۔ مشعر حرام ایک پہاڑ کا نام ہے جو مزدلفہ میں واقع ہے۔ مشعر کے معنی شعار اور علامت کے ہیں، اور حرم بمعنی محترم و مقدس کے ہیں۔ معنی یہ ہیں کہ یہ پہاڑ شعائر اسلام کے اظہار کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ اس کے آس پاس کے میدان کو مزدلفہ کہتے ہیں۔ اس میدان میں رات گزارنا اور مغرب و عشاء دونوں نمازوں کو ایک وقت میں مزدلفہ میں پڑھنا واجب ہے۔ مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اگرچہ ہر طرح کے ذکر اللہ کو شامل ہے، مگر خصوصیت سے دونوں نمازوں کو ایک وقت یعنی مغرب کو عشاء کے ساتھ ادا کرنا اس جگہ کی مخصوص عبادت ہے۔ آیت کے جملے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُم میں شاید اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد اور ذکر کے لیے جو طریقہ بتلایا ہے اسی طرح اس کو یاد کرو، اپنی رائے اور قیاس کو اس میں دخل نہ دو، کیونکہ رائے اور قیاس کا مقتضا تو یہ تھا کہ مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، لیکن اس روز اس مقام پر حق تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ مغرب کی نماز مؤخر کی جائے، اس کو عشاء کے ساتھ پڑھا جائے۔ ارشاد قرآنی ہے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُم سے ایک اور بھی اصولی مسئلہ نکل آیا کہ ذکر اللہ اور عبادت میں آدمی خود مختار نہیں، اللہ تعالیٰ کو جس طرح چاہے یاد کرے اور جس طرح چاہے اس کی عبادت کرے، بلکہ ذکر اللہ اور ہر عبادت کے خاص آداب ہیں، ان کے موافق ادا کرنا ہی عبادت ہے، اس کے خلاف کرنا جائز نہیں، اور اس میں کمی بیشی یا مقدم و مؤخر کرنا، خواہ اس میں ذکر اللہ کی کچھ زیادتی بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ نفلی عبادات اور صدقہ و خیرات وغیرہ میں جو لوگ بلا دلیل شرعی اپنی طرف سے کچھ خصوصیات اور اضافے کر لیتے ہیں اور ان کی پابندی کو ضروری سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ضروری قرار نہیں دیا، اور ان افعال کے نہ کرنے والوں کو خطاوار سمجھتے ہیں، اس آیت نے ان کی غلطی کو واضح کر دیا کہ وہ اہل جاہلیت کی سی عبادت ہے، اپنی رائے و قیاس سے عبادت کی صورتیں گھڑ رکھی تھی اور چند رسموں کا نام عبادت رکھ لیا تھا۔ اس کے بعد تیسری آیت میں ارشاد ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، یعنی پھر تم سب کو ضروری ہے کہ اسی جگہ ہو کر واپس آؤ جہاں اور لوگ جا کر واپس آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور مہربانی فرما دیں گے۔ اس جملے کا شان نزول یہ ہے کہ قریش عرب جو بیت اللہ کے محافظ و مجاور تھے اور سارے عرب میں ان کا اقتدار مسلم تھا اور ان کی ایک ممتاز حیثیت تھی، زمانہ جاہلیت میں وہ اپنی امتیازی شان بنانے کے لیے یہ حرکت کرتے تھے، اور سب لوگ تو عرفات کو جاتے اور وہاں وقوف کر کے واپس آتے تھے، یہ لوگ راستے میں مزدلفہ کے اندر ہی ٹھہر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم چونکہ بیت اللہ اور حرم کے مجاور ہیں اسی لیے حدود حرم سے باہر جانا ہمارے لیے مناسب نہیں، مزدلفہ حدود حرم کے اندر ہے اور عرفات اس سے خارج، یہ بہانہ کر کے مزدلفہ ہی میں قیام کر لیتے اور وہیں سے واپس آ جایا کرتے تھے، اور در حقیقت وجہ اس حیلہ بہانے کی اپنا فخر و غرور اور عام لوگوں سے ممتاز ہو کر رہنا تھا۔ حق تعالیٰ کے اس فرمان نے ان کی
غلط کاری واضح فرما دی اور ان کو حکم دیا کہ تم بھی وہیں جاؤ جہاں سب لوگ جاتے ہیں، یعنی عرفات میں، اور پھرو وہیں سے سب کے ساتھ واپس۔ اول تو عام انسانوں سے اپنے آپ کو ممتاز کر کے رکھنا خود ایک متکبرانہ فعل ہے جس سے ہمیشہ ہی پرہیز لازم ہے، خصوصاً حج کے ایام میں، جہاں لباس، احرام اور پھر قیام و مقام کی یکسانیت کے ذریعے اسی کا سبق دینا ہے کہ انسان سب برابر ہیں، امیر و غریب یا عالم و جاہل یا بڑے چھوٹے کا یہاں کوئی امتیاز نہیں۔ حالت احرام میں یہ امتیازی شان بنانا اور بھی زیادہ جرم ہے۔ اس ارشاد قرآنی سے اصول معاشرت کی ایک اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ رہن سہن، قیام و مقام میں بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں سے الگ ممتاز ہو کر نہ رہیں بلکہ مل جل کر رہیں۔ اس میں باہمی اخوت و ہمدردی اور محبت و تعلق پیدا ہوتا ہے اور امیر و غریب کی تفریق مٹتی ہے، مزدور سرمایہ دار کی جنگ ختم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے خطبے میں اس کو خوب واضح کر کے ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی پر یا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا مدار تقویٰ اور اطاعت خداوندی پر ہے۔ اسی لیے جو لوگ ان کے خلاف مزدلفہ میں قیام کر کے اپنی ممتاز حیثیت بنانا چاہتے تھے، ان کے اس فعل کو گناہ قرار دے کر ان پر لازم کیا کہ اپنے اس گناہ سے توبہ و استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں معاف فرما دیں اور اپنی رحمت فرما دیں۔ چوتھی، پانچویں اور چھٹی آیات میں چند رسوم جاہلیت کی اصلاح کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ عرب زمانہ جاہلیت میں عرفات و مزدلفہ اور طواف و قربانی سے فارغ ہو کر جب منی میں قیام کرتے تھے تو ان کی مجلسیں صرف اس کام کے لیے ہوتی تھیں کہ مشاعرے منعقد کرتے اور ان میں اپنے مفاخر اور اپنے آباء و اجداد کے مفاخر اور کارناموں کا بیان کرتے۔ ان کی مجلسیں ذکر اللہ سے اکثر خالی ہوتی تھیں۔ ان مبارک ایام کو ایسی لغو اور فضول چیزوں میں ضائع کرتے تھے۔ اسی لیے ارشاد ہوا کہ جب تم اپنے افعال احرام کو پورا کر چکو اور منی میں قیام کرو تو وہاں رہ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنا اور خصوصاً ان کے جھوٹے سچے مفاخر اور کارناموں کو بیان کرنا چھوڑو۔ جتنا تم ان کو یاد کرتے ہو اس کی جگہ بلکہ اس سے زیادہ خدا تعالیٰ کو یاد کرو اور ذکر اللہ میں مشغول رہو۔ قرآن کی اس آیت نے عرب کی ایک جاہلانہ رسم کو مٹا کر مسلمانوں کو یہ ہدایت کی کہ یہ ایام اور یہ مقام عبادت اور ذکر اللہ کے لیے مخصوص ہیں۔ ان میں ذکر اللہ و عبادت کے جو فضائل و برکات ہیں وہ پھر ہاتھ نہ آئیں گے، ان کو غنیمت جاننا چاہیے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو عموماً سفر طویل کی مشقت، اہل و عیال کی مفارقت، کاروبار کو ترک کرنے اور ہزاروں روپے اور بہت سا وقت خرچ کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اس میں حوادث کا پیش آ جانا کچھ بعید نہیں کہ آدمی باوجود کوشش کے اپنے مقصد حج میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمام موانع ہٹا کر آپ کے مقصد میں کامیاب فرمایا اور فرائض حج پورے ہو گئے تو یہ مقام شکر ہے جس کا اقتضا یہ ہے کہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو۔
ان اوقات کو فضول اجتماعات اور فضول کام یا کلام میں ضائع نہ کرو۔ اہل جاہلیت ان اوقات میں اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کرتے تھے جن کا کوئی نفع دین و دنیا میں نہ تھا۔ تم اس کی جگہ اللہ کا ذکر کرو جو نور ہی نور اور نفع ہی نفع ہے، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی۔ آج کل اگرچہ مسلمانوں میں وہ رسم جاہلیت تو نہیں رہی کہ مشاعرے قائم کریں اور آباء و اجداد کے تذکرے کریں، لیکن آج بھی ہزاروں مسلمان جو ان ایام کو فضول اجتماعات میں، فضول دعوتوں اور تفریحات میں صرف کرتے ہیں۔ یہ آیت ان کی تنبیہ کے لیے کافی ہے۔ مفسرین حضرات نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ تم اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے بچپن میں اپنے باپ کو یاد کرتے تھے۔ ان کا سب سے پہلا اور سب سے زیادہ کلام یا اب ہوتا ہے۔ تم اب بالغ ہو، جوان ہو، عاقل ہو، یا اب کی جگہ رب کو اختیار کرو، اور اس پر نظر ڈالو کہ بچہ اپنے باپ کو اس لیے پکارتا ہے کہ وہ اپنے تمام کاموں میں اپنے آپ کو باپ کا محتاج سمجھتا ہے۔ انسان اگر ذرا غور کرے تو وہ ہر وقت ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا محتاج اس سے زیادہ ہے جیسا بچہ اپنے باپ کا محتاج ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ اپنے باپ کا ذکر فخر بھی کیا کرتے ہیں جیسے اہل جاہلیت کرتے تھے، تو اس آیت نے یہ بھی ہدایت کر دی کہ فخر و عزت کے لیے بھی ذکر اللہ سے زیادہ کوئی چیز مؤثر نہیں۔ جس طرح جاہلیت کی یہ رسم بیہودہ تھی، ان مبارک ایام کو اپنے باپ داداؤں کے تذکروں اور مشاعروں میں گزاریں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کی عادت تھی کہ اگرچہ ایام حج میں شغل تو ذکر اللہ اور دعاؤں ہی کا رکھتے تھے، مگر ان کی تماتر دعائیں صرف دنیاوی حاجات اور دنیا کی راحت و عزت یا دولت کے لیے ہوتی تھی، آخرت کی طرف کوئی دھیان نہ ہوتا تھا۔ ان کی اصلاح کے لیے اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو حج میں دعا بھی مانگتے ہیں تو صرف دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں، آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ ان کے اس طرز عمل سے معلوم ہوا کہ فریضہ حج بھی انہوں نے محض رسماً ادا کیا ہے یا دنیا میں فخر و وجاہت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور آخرت میں نجات حاصل کرنا ان کے پیش نظر ہے ہی نہیں۔ اس جگہ یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ صرف دنیاوی دعا مانگنے والوں کا ذکر اس آیت میں اس طرح کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ربنا آتنا فی الدنیا، اس کے ساتھ حسنۃ کا لفظ مذکور نہیں، جس میں اشارہ اس کی طرف ہے کہ وہ دنیا کے لیے بھی حسنہ کے طلبگار نہیں بلکہ اغراض دنیاویہ میں ایسے مست و سرشار ہیں کہ ان کی طلب یہ رہ گئی کہ اپنی خواہش کسی طرح پوری ہو، خواہ وہ اچھی ہو یا بری، اور اچھے طریقے سے حاصل ہو یا برے طریقے سے، لوگ ان کو اچھا کہیں یا برا۔ اس آیت میں ان مسلمانوں کے لیے بھی بڑی تنبیہ ہے جو موسم حج اور مقامات مقدسہ میں بھی دعاؤں میں اپنی اغراض دنیاوی ہی کو ترجیح دیتے ہیں اور بیشتر اوقات انہی کے لیے صرف دعا کرتے ہیں۔ اور اگر ہمارے حالات کا جائزہ لیا جائے تو ثابت ہوگا کہ بہت سے دولت مند لوگ یہاں بھی جو وظائف اور دعائیں کرتے ہیں یا بزرگوں سے کراتے ہیں، ان میں بکثرت لوگ ایسے ہیں کہ ان کی غرض ان تمام وظائف اور دعاؤں سے بھی صرف دولت کی ترقی، تجارت میں برکت، اغراض دنیاوی میں کامیابی ہوتی ہے۔ وہ بہت سے وظائف اور نوافل پڑھ کر یہ بھی سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بہت عبادت گزار ہیں، لیکن وہ حقیقت میں ایک طرح کی دنیا پرستی ہوتی ہے۔ بہت سے حضرات زندہ بزرگوں سے اور وفات یافتہ اولیاء اللہ سے بڑا تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس تعلق کا بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی دعا یا تعویذ سے ہمارے کام نکلیں گے۔
دنیا کی آفات دور ہوں گی، مال میں برکت ہوگی۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی اس آیت میں خاص ہدایت ہے کہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے جو علیم و خبیر ہے۔ ہر شخص کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ وظائف و نوافل اور دعا درود سے اور حج و زیارات سے اس کی نیت کیا ہے۔ اس آیت کے آخری حصے میں کم نصیب، محروم القسمت لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد حق تعالیٰ نے نیک اور مقبول بندوں کا ذکر اس طرح فرمایا: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یعنی ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے دنیا کی بھلائی اور بہتری بھی مانگتے ہیں اور آخرت کی بہتری بھی، اور عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس میں لفظ حسنہ تمام ظاہری اور باطنی خوبیوں اور بھلائیوں کو شامل ہے۔ مثلاً دنیا کی حسنہ میں بدن کی صحت، اہل و عیال کی صحت، رزق حلال میں وسعت و برکت، دنیاوی سب ضروریات کا پورا ہونا، اعمال صالحہ، اخلاق محمودہ، علم نافع، عزت و وجہت، عقائد کی درستی، صراط مستقیم کی ہدایت، عبادات میں اخلاص کامل سب داخل ہیں، اور آخرت کی حسنہ میں جنت اور اس کی بے شمار اور لازوال نعمتیں اور حق تعالیٰ کی رضا اور اس کا دیدار، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ الغرض یہ دعا ایک ایسی جامع ہے کہ اس میں انسان کے تمام دینی و دنیاوی مقاصد آ جاتے ہیں۔ دنیا و آخرت دونوں جہان میں راحت و سکون میسر آتا ہے۔ آخر میں خاص طور پر جہنم کی آگ سے پناہ کا بھی ذکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور حالت طواف میں خصوصیت کے ساتھ یہ دعا مسنون ہے۔ اس آیت میں ان جاہل درویشوں کی بھی اصلاح کی گئی ہے جو صرف آخرت ہی کی دعا مانگنے کو عبادت جانتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن در حقیقت یہ ان کا دعویٰ غلط خیال ہے۔ انسان اپنے وجود اور بقا اور عبادت و طاعت سب میں ضروریات دنیاوی کا محتاج ہے۔ وہ نہ ہو تو دین کا بھی کوئی کام کرنا مشکل ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام کی سنت یہ ہے کہ جس طرح وہ آخرت کی بھلائی اور بہتری اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اسی طرح دنیا کی بھلائی اور آسائش بھی طلب کرتے ہیں۔ جو شخص دنیاوی حاجات کے لیے دعا مانگنے کو زہد و بزرگی کے خلاف سمجھے، وہ مقام انبیاء علیہم السلام سے بے خبر اور جاہل ہے۔ ہاں، صرف دنیاوی حاجات ہی کو مقصد زندگی نہ بنائے، اس سے زیادہ آخرت کی فکر کرے اور اس کے لیے دعا مانگے۔ آخر میں ارشاد فرمایا: واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، یعنی ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اور یقین کرو کہ تم سب اللہ کے پاس جمع ہونے والے ہو۔ وہ تمہارے کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے اعمال کا حساب لیں گے اور ان پر جزا و سزا دیں گے۔ احکام حج جو اوپر کی آیات میں بیان کیے گئے ہیں، یہ جملہ در حقیقت ان سب کی روح ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ خاص ایام حج میں جبکہ اعمال حج میں مشغول ہو، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، احکام حج میں کوئی کوتاہی نہ کرو اور بعد میں بھی اپنے حج پہ مغرور نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور گناہوں سے اجتناب کرو، کیونکہ وزن اعمال کے وقت انسان کے گناہ اس کے نیک اعمال کو کھا جائیں گے، نیک اعمال کا اثر اور وزن ظاہر نہ ہونے دیں گے۔ عبادت حج کے متعلق حدیث میں ہے کہ جب انسان حج سے فارغ ہو کر آتا ہے تو اپنے سابقہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے۔
اسی لیے خاص طور سے حجاج کو آئندہ کے لیے تقویٰ کی ہدایت کی گئی ہے کہ پچھلے گناہوں سے پاک ہو چکے ہو، آگے احتیاط رکھو تو دنیا و آخرت کی بھلائی تمہارے لیے ہے، ورنہ جو شخص حج کے بعد پھر گناہوں میں مبتلا ہو گیا تو پچھلے گناہوں کی معافی اس کو کوئی خاص کام نہ دے گی، بلکہ علماء نے فرمایا کہ حج مقبول کی علامت یہ ہے کہ اپنے حج سے اس طرح واپس آئے کہ اس کا دل دنیا کی محبت سے فارغ اور آخرت کی طرف راغب ہو۔ ایسے شخص کا حج مقبول اور گناہ معاف ہیں اور دعا اس کی مقبول ہے۔ دوران حج میں جگہ جگہ انسان اللہ تعالیٰ سے اطاعت و فرما برداری کا معاہدہ اس کے بیت کے سامنے کرتا ہے۔ اگر حج کرنے والے اس کا دھیان رکھیں تو اس معاہدہ کو پورا کرنے کا آئندہ اہتمام میسر آ سکتا ہے۔ احکام حج کے ختم پر تقویٰ کی تاکید میں ایک راز یہ بھی ہے کہ حج ایک بڑی عبادت ہے۔ اس کے ادا کرنے کے بعد شیطان عموماً انسان کے دل میں اپنی بڑائی اور بزرگی کا خیال ڈالتا ہے جو اس کے تمام اعمال کو بیکار کر دینے والا ہے۔ اسی لیے خاتمہ کلام میں فرمایا کہ جس طرح حج سے پہلے اور حج کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اس کی اطاعت لازم ہے، اسی طرح حج کے بعد اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور گناہوں سے پرہیز کرنے کا اہتمام کرتے رہو کہ کہیں یہ کہ کرائی عبادت ضائع نہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔